الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بابا سے بلند پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق
سناخان نزلات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوادہ نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے عالم ربانی، عارف حقانی، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قطب وقت، محدث اعظم پاکستان ابو الفضل حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دی سیرت و کردار اور آپ دی سوات مبارکہ اور جو شانہ اور عظمتہ اللہ نے انہوں عطا فرمائیاں نے انہاں چند دا میں تذکرہ توڑے سامنے کیتا سی۔ وعدہ میں کیتا سی کہ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ آپ دی ہی شان ہوتے رکھاں گے، چونکہ علماء دی شان بہت بڑی شان ہے، اولیاء دی شان بہت بڑی شان ہے، اور جڑی شان اللہ دوے ہو کو کھوڑ دے نہیں نہ سکتا۔ شان جنہوں اللہ دوے وہ کو لے تے نہیں سکتا، لے گا واپس کوئی جڑا اللہ نہ تکڑا ہوئے گا۔ تو میرا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہت تے قادر ہے، جو چاہے کرتا ہے، فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے ان کر گزرتا ہے۔ کن وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو شانہ اللہ نے دتیاں نے، میں پچھلے جمعے جڑی گفتگو شروع کی تھی سی اسی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میں جدوں مزید مطالعہ کیتا آپ دی سیرت دا، آپ دی سوانے دا، میرے تے کچھ نوے گوشے کھلے کہ اس صرف عالم نہیں سن، اس صرف عالم نہیں سن، اس صرف محقق، مدقق اور محدث ہی نہیں سن، بلکہ ایک تے بڑے پائے دے ولی بھی گزرے ہیں۔ اور پھر اس تو ہوتے جڑی چیز میرے سامنے آئی کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضوری سن۔ فیصل آباد والے ہو انہوں نے عام نہ سمجھے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضوری سن۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں بنیادی طور پہ رکھو، جنوں جو شان ملتا ہے نا، ملتا سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ نہ ہے۔ یعنی کوئی نعمت ایسی نہیں جڑی رب دوے تے محبوب دے ہتھاں وچوں ہو کے نہ آوے، کوئی نعمت ایسی بالخصوص علم دی نعمت ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 کتاب دا پاسا سجا تھلے دل لڑا چھڑو تو چوتھی لائن ہوتے جملہ موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ نے فرمایا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مردی حدیث ہے، فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ جدے واسطے بھلائی دا ارادہ کرے انہوں دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ۔ ہمارے بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑی علامہ فہامہ شخصیت ہماری محفل میں جلوہ فرما ہے، حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث محمد شاہد چشتی صاحب، آستان عالیہ موسمیہ موسم آباد شریف کوٹ مومن، وہاں کے ادارے میں شیخ الحدیث ہیں، اور یہ سارا فیض ہے حضور پیر سیال اجبار رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے کرم فرمایا تشریف لائے، میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، جتنا میں خوش ہوں اتنا ہی وہ خوش ہے۔ کیوں حضرت؟
میری کوشش ہوگی کہ آخر میں 5-7 منٹ میں آپ کو ٹائم دوں تاکہ حضرت کی گفتگو ہم تھوڑی سی سنیں. اور مجھے یہ بڑا بھائی کہتے ہیں، میں ان کو اپنا چھوٹا بھائی کہتا ہوں. اللہ نے ہمیں برادرانہ تعلق دیا ہے الحمدللہ. اللہ میری جماعت کے ہر عالم دین کو سلامت رکھے. اونچا بولی آمین. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اب سنیے، جنوں ولایت ملے وہ بھی محبوب کی وجہ نہ، جنوں شرافت ملے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ نہ، جنوں قطبیت کا درجہ ملے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ نہ، جنوں علمی کیفیات ملن وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ نہ. جڑا ریاستہ کرے، مجاہدے کرے، مشاہدے کرے، رات جگہ کرے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ نہ. حتیٰ کہ میرا ادا حج بیت اللہ کی سعادت ہوے یہ بھی محبوب کی وجہ نہ. جے کو عمرے تے جاندا تے بھی سرکار کی وجہ نہ ہے. ہاں، جنوں انڈسٹری لبے، فیکٹریاں لبن، ملا لبن، اولاد ملے، جیڑی بھی نعمت آندی ہے نا وہ محبوب دے ہتھاں وچوں ہو کے جاندی. الفوائد دے اندر علامہ ابن قیم نے گل لکھی، الفوائد دے اندر ابن تیمیہ دے بڑے معتمد علیہ شاگرد، حتیٰ کہ صارم المسلول دے ابتدائیہ وچ علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی کہ کوئی نعمت ایسی نہیں جڑی محبوب دے ہتھاں وچوں نہ ہو گیا ہے. تے حضور موسیٰ رحمت اللہ علیہ کو پوچھ لئیے، حضور تو آنو جنیاں اللہ نے شانہ دیتیاں نے یہ انجی لب گئی ہے. فرمایا نہیں، میرے کل جتنیاں بھی شانہ نے، خواہ علم دی شان یا ولایت دی شان یا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، یہ ساریاں ملیاں ہی محبوب دے بوئے تو نے. ذرا اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ، اور اچھی بولو سبحان اللہ. میں اس دے گل لگا کر چودھری غلام رسول مرحوم وہ آندے نے مینو حج دا بلاوا آ گیا، حج دا بلاوا آ گیا. مینو بڑا چاہ چڑھے. ہن جدی درخواست نکل آئے حج دی وہ پھوڑی پا کے بہ جاندہ یا خوشیاں کردا ہے؟ بولو تو صحیح، خوشیاں کردا ہے. وہ آندے نے میرے گھر بھی بڑی خوشی. میں کیا خوشی اونج نہیں پوری ہونی، سدھا مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ جاؤں. وہ میں اپنے علاقے جو چلیا، میں جنگ بازار آ گیا. جامعہ رضویہ میں حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما سن. میں آ کے دسیا، فرمان کے حضور صاحب کیویں آئے ہو؟ عرض کر دیں حضور حج دی درخواست نکل آئی، منظوری ہو گئی، بلاوا آ گیا. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بلاوا آ گیا. آپ نے فرمایا اچھا مبارک ہو. فرمایا پھر میری ایک بات یاد رکھنا، جب عمرہ کر لو نا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے کا ارادہ کر لو، جب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ جاؤ نا تو عشاء کی نماز کے بعد باب جبریل سے روزہ شریف کی طرف آنا. ادھر ایک بزرگ تمہیں ملیں گے، ان کو سینے سے لگا لینا. وہاں ایک بزرگ تمہیں ملیں گے، ان کو سینے سے لگا لینا. چودھری غلام رسول آندے نے میں چلا گیا، حج بیت اللہ کی شہادت حاصل ہو گئی، عمرے کی شہادت حاصل ہو گئی. یہ سارا کچھ میں کر کے آ گیا مدینہ منورہ. اساں ویکھ سجنا دے گلیاں محلے، اساں ویکھ سجنا دے، مل کے ذرا بابا سے بلند، اساں ویکھ سجنا دے گلیاں محلے، اساں ویکھ آقا دے، اساں ویکھ سجنا دے گلیاں محلے. تے ویکھیا ساڈی ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے، ولی غوث بیٹھے نے، ہائے ہائے ولی غوث بیٹھے نے. مل کے
ایک آواز نال ولی غوث بیٹھے نے ولی غوث بیٹھے ولی غوث بیٹھے نے ولی غوث بیٹھے نے راما نو ملے ولی غوث بیٹھے دل تے میرا بھی کردہ ہے مدینہ منورہ ہونے ہی اڈ کے ٹر جائے تہاڈا بھی کردہ ہونا ہے اسی یہ جڑا ذکر کرنے ہیں نا پہ فرشتہ محبوب دی بارگاہ چرز کردہ سونے ہیں بغدادی مسجد سمنا بعد جوالا نگر دی تواڈے دیوانے بیٹھ کے اتنے تواڈا ذکر پہ کر دے میرے آقا اتنے خوش ہو رہے نا مزار شریف اندر حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تمہاں دے سامنے ساڈے تے تذکرے کر کے دس دے فلانا فلانا میرے ذکر کردا ہی تانوں چنگا نہیں لگدا بھی سرکار ساڈا تے تذکرہ فرما آئے آئے مل کے ذرا کیا جو ولی غوث بیٹھے 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 فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھن پہ تھلے او خدا بھی سلامات دے تحفے پیا گلے خدا بھی سلامات خدا بھی سلامات غلام منصور صاحب واپس آئے دے پوچھیا گیا دسو کی لے کے آئے ہو آنے کی پوچھنا میرے گولو مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے وہ پیادہ شہر ہے بس بلے بلے آقا دا شہر ہے آقا دا شہر ہے مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے پیادہ شہر ہے بس بلے بلے آندھنے میں حج کر لیا چلا گیا مدینہ منورہ دل دے اندر بڑی طرح پہ وہ کیڑا ویلا آوے جدوں گم دے خضرہ دی ہریالی میرے سامنے آ جائے جدوں میں اپنی آنکھاں نو ٹھنڈک پہنچا لوا وہ کیڑا ویلا آوے جدوں مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جاوا اور میں پھر عشاء دی نماز اٹھے قائم کرا جو میرے مرشد نے فرمایا ہے پھر میں اس پہ عمل کرا وہ بزرگ میں نو مل جائے وہ بزرگ میں نو مل جائے انہوں میں سینے لا لوا انہوں میں معالجہ کر لوا میں انہوں دے سینے لگ جاوا انہوں اپنے سینے لا لوا فرماند نے شادہ ٹائم آ گیا بابے جبریل والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ شریف لایا کوئی بزرگ نہ ملیا میں واپس چلا گیا اگلی رات آ گئی پھر میں آیا کوئی نہ ملیا اس کو اگلی رات آ گئی پھر میں آیا پر میں نو کوئی بندہ ایسا نہ ملیا جنہوں میں اپنے سینے لانا ہے جنہیں مینو اپنے سینے لانا ہے فرماندے نے پھر آخری 2 راتاں رہ گئیاں جدوں میں پاکستان واپس ہونا ہے میرے دل اندر رہ کے حضور محسن اعظم رحمت اللہ علیہ دا وہ جملہ یاد آؤندا ہے وہ خیال آؤندا ہے پیا آپ نے فرمایا تے سچ فرمایا ہے کیونکہ اللہ دا ولی اپنی طرفوں تے کلام کردا ہی نہیں گفتہ ہے اللہ بواد درجہ ظلموں میں عبداللہ بواد اللہ دا ولی جدوں بولدا ہے پر کلام تے خدا دا ہوندا ہے او دی وجہ اے بولن والا تے اللہ دا بندہ ہے پر اپنی مرضی نو اللہ دی مرضی دے فنا کر چکیا ہوندا ہے ایک قربان کر چکیا ہوندا ہے فرماندے نے غلام منصور مرحوم آندے نے میں کیا وا آخری 2 راتاں رہ گئیاں ہن میں تڑپن لگ پیا کدی او گل پوری ہو جائے کدی او گل پوری ہو جائے فرماندے نے اج دی رات ایسی رات آ گئی میں عشاء دی نماز اٹھے قائم کر لئی پھر میں بابے جبریل والا آیا بابے جبریل والوں اوکے جب میں روزہ
مینو بزرگ مل پے نے ایویں اتنے چادر لئی نے بڑے آجزانہ طریقے نال اتنے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں پے. میں جس ویلے ملیا وا میں سینے لایا میرے سینے اندر بڑا سکون ملیا ہے بڑی ٹھنڈک مل گئی ہے. فرماندے نے میں مل کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر پھر حاضر ہویا پھر میرے دل اندر خیال آیا ویکھا تے صحیح وہ بزرگ ہے کون نے میری پہچان وچ آندے نے یا نہیں آندے. چودھری غلام رسول آندے نے جدوں میں واپس آیا وا انہاں نے چادر اٹھا دیتی. حیران ہو گیا کہ میں ویکھیا کی ہے اور کوئی بزرگ نہیں یہ تے مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے آپ بیٹھے ہوئے. میں شروع دے اندر ایک جملہ یاد کیا سی یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضوری نے ظاہری طور تے ساڈیاں نظراں دے سامنے ایتھے موجود نے لیکن جدوں جان انہاں واسطے زمان بھی نہیں مکان بھی نہیں انہاں واسطے تیہ زمانی تے تیہ زمانی وقت دا سکڑ جانا زمانے دا سکڑ جانا زمین دا سکڑ جانا انہاں واسطے میرے اللہ نے مقرر کیتا ہوتا ہے جنہیں اللہ دے منظور نظر ہوں دے دے تو رب پھر محب ہوں ہے اے محبوب ہوں دے دے پھر اے جو آندے نے رب موڑ دا کوئی نہیں. چودھری غلام منصور آندے نے میں دیکھیا حیران ہو گیا میں دیکھیا حضور محسی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایتھے بھی چرچا ہے اوتھے بھی چرچا پھر میں کہنوں تے مجبور ہاں چرچا ہوا جہان میں شیخ الحدیث کا 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 اس وجہ تو چرچا ہوا ہے اس واسطے کہ سچا ہے یار یہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار یہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار یہ میرے رب کے حبیب کا جڑا تعلق بنا لے جڑا نسبت قائم کر لے جڑا رابطہ قائم کر لے او دے بارے میرا اللہ فرمانا ہے اے سونے چہرے والیا بدوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اعلان کر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو خدا ایک کوئی طریقہ ہے فتبعونی میری اتباع کر لو. حضور لبے گا کہ فرمایا یحببکم اللہ اللہ آپ پہ تھوڑے نال پیار کرنا لگے گا. عبدالرزاق صاحب آگے آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلا تسی محب ہو تے اللہ تھوڑا محبوب ہے جدو اتباع کر لو گے. جزاکم اللہ فی الدار تشریف رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خیریت ہے جی ٹھیک ہو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اللہ تھوڑے نال پیار کرے گا
تے جدو اللہ پیار کرے کہڑے رستے آسان نہیں ہوندے، کہڑیاں منزلیں آسان نہیں ہوندیاں۔ میں حضوری دا دوسرا واقعہ پیش کر دیا، میلسی دا علاقہ، کیڑا علاقہ؟ بڑی بڑی دوستاں رابطہ کیتا ہے، رضوی صاحب ٹائم چاہیے ہے ربیع الاول چ محرماں چ فلانے دن، میں کہا بھائی میلسی دور بڑا ہے، ہون گڈیاں دے سفر کاراں دے سفر تے اسی نہیں ٹائم دیندے ایڈی دور۔ حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بساں دا سفر اسد نظامی بیان کر دے نے، اندرے میں بھی نال سا 1958 دی گل ہے، اندرے میں بھی نال مولانا محمد حنیف صاحب کو بھی نال، مولانا علی حسن رضوی میلسی دے وہ بھی نال۔ جدو خانے بال تو میلسی دا سفر شروع ہویا 5-6 کلومیٹر میلسی تو دور ایک نہر ہوندی ہے، انہوں دھنکی نہر آندے نے، او دے پل تے گڈی خراب ہو گئی، بس خراب ہو گئی۔ اسد نظامی صاحب آندے نے، ساریاں سواریاں تھلے اتر گئیاں، حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ بھی نیچے تشریف لے آئے، مولانا علی حسن رضوی انہوں نے کمبل بچھا دیتا، حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ اتے تشریف فرما ہو گئے، تے جڑیاں سواریاں کول بیٹھیاں سارنا گلاں کرن لگ پے، مسئلے کرن لگ پے، گفتگو کرن لگ پے، مسائل سمجھان لگ پے، موقع نو غنیمت جانیا، چلو بس خراب ہے، اج ایتھے ہی عظمت مصطفیٰ دا اعلان کیتا جاوے، یہ بھی موقع ضائع نہیں کیتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گفتگو لگ پئی، اچانک دوران گفتگو گل بڑی قیمتی ہے، دوران گفتگو آپ دا دھیان ایک اس جٹ وال پیا جڑا حل چلا رہا ہے، بیل لائے نے اگے حل چلاندا ہے پیا، تے آپ دا دھیان پہ گیا، فرمان لگے او میرے مریدو تے میرے کول بہن والیو میرے شاگردو تے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے کول سن والیو، اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، او جڑا بندہ حل چلاندا ہے پیا اس بندے نو عام نہ سمجھیا جے، اے خالی جٹ نہیں جے، خالی حل چلان والا نہیں بلکہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضوری جے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضوری ہے۔ گل ایتھے ہو رہی ہے، حال اوتھے چلدا پیا، آپ نے گل ہولی جی کی تھی، اس بندے نے سن لی، بولو 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 بولو، گل مریداں نال کی تھی، سن انہیں اوتھے لئی، انہیں حل چھڈیا سیدھا ایتھے آ گیا، ہائے ہائے حل چھڈیا سیدھا ایتھے آ گیا، تے آگے کہنے لگا جناب ایک خاصا دیا گلاں آماں دیا گیت نہیں نہ کری دیا، کی ہویا جے میں حل چلانا پیا، جے تسا میرا پردہ چاہ کیتا ہے میں تواڈا چاہ کرنا ہے، تسا میرے پردے دا خیال نہیں کیتا، اے مولانا ستار احمد صاحب میں تواڈا بھی راز نہیں رہ دینا، وہ جانتا تے میں بھی حضوری واسطے آوا، پر میرے نالوں پہلا لوگوں اے جا کے بیٹھے ہوندے، سنیا جے گلاں کدی ہے، فرمایا حضوری تے میں بھی ہیں ماں، پر اے میرے نال اوتھے پہلا موجود ہوندے جے، مطلب ہے میرے نال بھی ود کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضوری میں، تے پھر موقع بھی آگے میں کہہ سکنا وا یہ گل تے کرم دی گل ہے، جدوں کرم دی برکھا برس جائے پھر آکھیا جا سکتا ہے جسے چاہ کر پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ کر ہائے ہائے، اس طرح پڑھو میرا اللہ راضی ہو جائے، اس طرح پڑھو میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اس طرح پڑھو میرا اللہ راضی ہو جائے، تو آڈے ٹکٹ آ جائیں، جاؤ مدینہ منورہ، جاؤ مکہ مکرمہ، جاؤ تھے جا کے زمزم شی پیو، صفا مروہ دی سائی کرو، طواف کعبہ کرو، اجر اسود دے بوسے دیو، ملتزم دے نال جا کے چمٹو، رکن یمانی دے بوسے لگو، جاؤ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تو رضوی دی گل یاد آ جائے گی اتنے جا کے تو یاد آ جائے گی پپا کے دون ذرا ڈنگے دی چون اعلان کرو ساڈا تے نظریہ اے جسے چاہ کر جسے چاہ کر ساڈے تے حضرت اے رونقاں جے جسے چاہ کر پہ بلا دیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ کر جسے چاہ کر پہ بلا دیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا رضوی اثر وچ گل کی ہے میں کیا گالے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ایک کرم جس ویلے ہو جائے تے سارے رستے آسان ہو جاندے نے زمانہ بھی سمر جاتا ہے زمین بھی سمر جاتی ہے ہر شے سمر جاتی ہے اللہ والا پھر جدوں جو سوچدا ہے میرا اللہ کر دیندا ہے لو اس جملے اتے گل سنو جو سوچدا ہے اللہ کر دیندا ہے بولو جو سوچدا ہے اللہ کر دیندا ہے مولانا ناصر الدین صاحبانے نے اندنے میں اس ویلے حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے نال سا ایتھوں گئے ہیں فیصل آبادوں چند ساتھی نال بیان ہو کر دینے راوی ہو نے آندے نے اسی لاری اڈے لاہور جا کے اترے اتھوں تانگے تے بیٹھے رستے دے اندر ایک مجذوب آ گیا وہ تانگے دے اگے کھلو ہو گیا کوئی گل نہیں انہیں کی تھی حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ والا بس ویکھی جا رہا ہے بولو 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 کوئی گل نہیں کرتا پیا کم از کم فرماند نے 5 منٹ تک رکیا رہا تانگا بھی حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نہیں فرمایا تانگا توڑو نہیں مجذوب ہے اس طرح ویکھی جا رہے ہیں حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ وہ دیوال ویکھی جا رہے ہیں 5 منٹ لنگے وہ سائڈ تے ہو گیا تانگا ترن لگا تانگے نو روکیا گیا اندنے اسی نہ رہ سکے اسی اترے تے جا کے پوچھیا جناب تسی کون ہو ساڑے استاداں دا تانگا کیوں روکیا ہے انہیں آکھیا بھی اگر تسی حضور محدث اعظم دے شاگرد تے مرید نہ ہوں دے تو انہوں میں زمین دے اندر انہیں خرق کر دینا اگر تسی انہاں دے مرید نہ ہوں دے یا انہاں دے شاگرد نہ ہوں دے تو انہوں زمین وچ میں غرق کر دینا انہاں کیا گل ہے جناب انہاں دا ہی واسطہ جے سانو دسو تسی کون ہو مجذوب نو پوچھن لگے تسی کون ہو انہاں آکھیا میرا تعارف پوچھ دیو میں وقت آیا بدالا نہیں بولے نہیں بولے نہیں سارے بولو میں کون ہوں میں وقت آیا بدالا میں وقت آیا بدالا جدے نال میں کلام کردا سا پیا جدے اکھاں دے اندر اکھاں پا کے میں زبان نال کلام نہیں کیتا تساں میری زبان تے ہون ہلدے نہیں دیکھے میری اکھاں دا کلام سی جو میں کیتا ہے او جان گئے نے
जिन्हां नाल मैं कीता है साड़ियां अखां दियां जुबानां ने, ये अखां दे कान ने, ये अखां दे नाल मैं बोलिया वा, उन्होंने अखां दे नाल सुन लिया ते समझ लिया है। इस वास्ते मैं अबदाल मेरिया ड्यूटियां चेंज लगिया होण, मैं हजूर मौलवी आज़म रहमतुल्लाह अलैह पता लग गया मैनू आ रहे ने, तशरीफ ले आ रहे ने, मैं बड़े दिनों का इंतजार कर रहा सा, मेरी ड्यूटी रखवा सकते ने ते मौलाना सरदार अहमद साहब रखवा सकते ने। आपने उन्होंने शागिर्दां नूं फरमाया, मजदूर बुजुर्ग फरमाने लगे ये अपने उस्तादां नूं आम ना समझिया जे, इन्हां दी दाता साहब नाल बड़ी गल बात है, आम ना समझियो इन्हां। इन्हां मेरे नाल वादा कर लिया है, मैं हाज़री वास्ते जा रहा वहाँ, रखवा लेने। एक बात मैं इससे पिछले जुमे तुहानूं सुनाई सी ना, कह देंगे हो जाएगा, वो अलहदा बात है, वो लस्सी पीने वाला वाक़या वो अलहदा है, ये अलहदा है, ये मजज़ूब की बात है, वो साहबे खिरद की बात है। तो जदों आ गए वापस फैसलाबाद लाइलपुर मदरसे के अंदर, हजूर मौलवी आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में आ गए तो मौलाना नूं बुलाया, फरमाया तांगा रोक के मजूब नाल की गल्लां करदा रहा है, वो साडे ते एतबार नहीं हो। आए हाय हाय हाय, नहीं समझेगा, बड़ी डूंगी गल है। आए हाय, फरमाया साडे ते एतबार नहीं हो, क्यों? खसम ते अपने चंगा हुंदा है, लखां लैंड लाड होण पर मुर्शिद अपने चंगा हुंदा है, पीर अपने चंगा हुंदा है। कितों भी दुनिया जहान चो जो लभना ही अपने मुर्शिद दे वसीले दे नाल ही लभना ही। फरमाया उधर गया है साडे ते एतबार नहीं। हाय हाय हाय, ये हैं हजूरी लोग। की ने? हजूरी लोग। अल्लाह ताला ने ईमान वालिया को आदत जारी था, फरमाए ईमान वाले हो इत्तकुल्लाह, मुत्तकी बनो, अल्लाह को डरो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगार बनो, वकूनु मास्सादिकीन। संगत जदों इख्तियार करनी ना सच्चियां नहीं करनी, यारी जदों लानी है सच्चियां दे नाल लानी। अल्हम्दुलिल्लाह साडी यारी सच्चियां नाल, 2 नंबरिए और 10 नंबरिए ना सी उन्हां दे गाहकां ते ना साडे कुछ लगते ने। साडा तल्लक उन्हां दे नाल है जिन्हां सारी जिंदगी इत्तिबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जिन्हां पूरी जिंदगी इताअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच बसर की थी। उन्हां दे गले में जदों नजर आया ना गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पट्टा ही नजर आया। अच्छा जदों महबूब नाल प्यार होवे ओदी हर शै प्यारी लगदी है कि नहीं? बोलो तो सही, बोलो। जदों बाप नाल प्यार होवे, किदे नाल? बाप नाल प्यार होवे ते बाप नाल मुहब्बत इंसान कर लवे ते आखे मैनू अब्बा जी ते चंगे लगते हैं पर अब्बा जी की घड़ी नहीं चंगी लगती, मैनू नहीं समझ आई। अब्बा जी तो मैनू बहुत प्यारे लगते हैं पर अब्बा जी का जिहड़ा बिस्तर है ना वो मैनू प्यारा नहीं लगता। अब्बा जी बहुत प्यारे ने पर अब्बा जी का भरा मैनू चंगा नहीं लगता। अब्बा जी ना बड़ा मैनू प्यार है पर अब्बा जी की भैन मैनू चंगी नहीं लगती। की प्यार है भाई? जिदे नाल प्यार है ना ये फिर मजनू नूं पूछोगा, वो तो लैला की गली विचों लंघण वाले कुत्ते दे भी पैर चुमदा है, नहीं समझे। उन्होंने किसी पूछिया मजनू आए कुत्ता ही, उन्हें क्या तुहानू की पता मेरी नज़र ना देखो है तो कुत्ता ही चौं लत्तां वाला जानवर है पर लंघिया ते मेरी लैला दी गली विचों। लैला लैलों रात नूं आंदे ने, एक काले रंग दी सी पर जदों इश्क होया ना, इश्क सादिक सच्चा इश्क, उन्हें नहीं वेख्या काली है कि गोरी है, तो फिर यह भी नहीं वेख्या कि गली विचों लंघण वाला कौन है। उन्हें आख्या बस लैला दी गली नाल निस्बत जिहड़ी शहर हुए ना, असी क्यों आने बिला तस्बीह बिला मिसाल, इमामा शरीफ, असाद शरीफ, नलैन शरीफ, क्यों आने आख्या तू शरीफ?
واسطے آنے اسی کیوں آنے شرک پور شریف، اسی کیوں آنے گولڈا شریف، اسی کیوں آنے سیال شریف، اسی کیوں آنے معظم آباد شریف، اسی کادے واسطے آنے پھیرا شریف، کیوں اسی آنے علی پور سیدہ شریف؟ وہ دی وجہ ہے جتے محبوب رہن وہ مدینہ شریف ہے، جتے مصطفیٰ دے غلام رہن وہ تھاما بھی شریف ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غوثیہ سے پاکستان، علماء اہل سنت۔ احمد پور، کیا احمد پور آپ ایک کرینا جلسے دے تشریف لے گئے 1943 دے اندر حضور محمد اعظم رحمت اور مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ 1943 وچ تشریف لے گئے۔ اتھے ایک مفتی سی غیر مفتی سلطان حسن، انہیں تھانے درخواست دے تھی، انہیں آکھا جڑا مولوی سردار احمد آیا نا یہ بڑیاں تقریراں اتیا کردہ پیا، یہ دی وجہ تو فتنے دا ڈر ہے، آپ تقریر پہ کر دینے تے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹھاٹھے ماردہ ہوا سمندر، ہر پاسے دنیا ہی دنیا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر پہ کر دینے، کسے آ کے رکا دیتا درمیان چے حضور مفتی سلطان حسن نے درخواست دیتی ہے تھانے میں توڑے خلاف۔ آپ نے فرمایا اچھا کس لیے؟ جی یہ فتنے کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں اتھے دیتی ہے نا درخواست تے اسی غوث پاک کی بارگاہ پیش کر دے میں، انہیں تھانے میں ہی درخواست دیتی ہے نا، لیکن اسی انہیں درخواست میں لکھیا کہ مولوی سردار احمد کو فوری طور پہ شہر بدل کیتا جائے، علاقہ بدل کیتا جائے، اس شہر میں جو علاقے میں جو کٹیا جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس نے تھانے میں درخواست دی ہے ہمارے خلاف، چلو ہم غوث پاک کے بارگاہ میں اس کے خلاف درخواست دے دیتے ہیں، اب صبح پتہ چلے گا نکلتا کون ہے۔ وہ انی جرت نہ ہوئی گل کردہ جدہ کو تعلق بھی سائیاں نہ لوگے، جنہ دا کوئی تعلق بھی ہوئے تو جدی تارہ ٹوٹیاں ہونے تو پھر وہ پرانے دور دی کیسٹ جو پھنس جاندی سی نا تو کہیں دی آواز ہوندی ہے، جو تار ٹوٹی ہوتی پھر کہیں ہے، انہوں کوئی نہیں پتہ لگتا بھی میں کہیں ہوں، بس انہوں کہیں بات، لیکن جدی تار جڑ جائے وہ ڈاٹا نہیں حجوی نہیں ہے۔ اچھی بولو جدی تار جڑ جائے وہ خواجہ اجمیری، جدی تار جڑ جائے وہ فرید الدین گنجے شکل ہے، جدی تار جڑ جائے وہ شمس الدین سیالوی ہے، جدی تار جڑ جائے وہ معظم الحق معظمی ہے، جدی تار جڑ جائے وہ محسن اعظم پاکستان ہے، جدی تار جڑ جائے پھر وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جنہاں دیا تارہ جڑیاں ہون، کوئی محمد شاہ، کوئی امین شاہ، کوئی پیر کرم شاہ، وہ جدی تار ٹوٹ جائے وہ دا کوئی ٹھکانہ نہیں، جدی تار جڑی ہوئے مدینے والا سوال نہیں آئے۔ احمد پور دے اندر ایک مزار سی شاہ عالم رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا ایک درخواست ہم نے غوث پاک کو دے دی ہے، ایک درخواست دربار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ میں دے دی ہے، ہم نے اس نے دی تھانے میں ایک درخواست، ہم نے اس کے خلاف اللہ کے دو بندیوں کی بارگاہ میں دو درخواستیں دے دی ہے۔ آپ نے پھر تقریر شروع کر دی تھی، تقریر مک گئی، جلسہ مک گیا، اگلے دن پھر اوتھے ہی جلسہ، پھر جلسہ، پتہ لگا جی مولوی صاحب سلطان حسن راتوں رات نا اپنا سامان لے کے ٹر گیا ہے، تسی نہیں بولو پر وہ ٹر گیا سی، تو آڈے بولنا نہیں انہیں جانا وہ ٹر گیا سی، بولو سبحان اللہ۔ سلطان حسن جو ہے نا وہ اپنا سامان لے کے چلا گیا ہے، لوکاں نہیں سی پتا، لیکن جڑا اللہ دا ولی تقریر میں کرتا سی نا، جڑا نام مولوی سردار احمد سی، انہیں درخواست دیتی تھی مولوی سردار احمد لیل پوری، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تقریر جو ادھ تے پہنچ گئی نا،
تو کسی بندے نے اٹھ کے عرض کیتا حضور وہ کی بنیا وہ کل والے فیصلے دا انہیں ایک درخواست دیتی تساں دو درخواستاں دیتیاں دوں اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ حضور کی بنیا فرمایا وہ گھروں جا کے پتہ کرو تے رات دا ٹر گیا وہ رات دا ٹر گیا ہن جن لوگاں دے عقیدے آ کے سلطان حسن بگاڑ چکیا سی نا مفتی وہ سارے دے سارے حضور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دی تقریر سننے واسطے آ گئے تے سارے آگے توبہ طائب ہو گئے فرمایا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دے اندر کس کوئی نہ کوئی مقام ہونا چاہیے میرا اے نہ کو میں داتا صاحب جا رہا میرا اے نہ کو میں مجدد پاک جا رہا میرا اے نہ کو میں سرحد شریف جا رہا میرا اے نہ کو میں کلیر شریف جا رہا جان لگیا یہ سوچو تے صحیح اور دل دے اندر تصور لے کے جاؤ ساڈا ان ہستیاں دے نال کوئی نہ کوئی تعلق ہے وے یا نہیں اگر تعلق نہیں ایتھے رہ کے اپنا تعلق جوڑو انہاں دی بارگاہ وچ سارے ثواب دے تحفے پیش کر کے جاؤ انہاں دے نال رابطہ کر کے جاؤ انہاں دے نال نسبت قائم کر کے جاؤ تہاڈا تعلق کم از کم انہاں دے ہونا چاہیے تسی عرض کرو تہاڈی عرض من نہیں جاوے میں سردار احمد محمد سردار احمد میرا تعلق غوث پاک نال بھی ہے وے تے میرا تعلق شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نال بھی ہے وے تے جنہ دے عقیدے بگڑے سن سارے سمجھ گئے پھر اسی تے کہہ سکنے ہیں وَقُولُ مَعَ الصَّادِقِينَ یہ اللہ دے پیارے ولی نے اللہ دے پیارے دوست نے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اتنا تعلق ہونا چاہیے حضور سیدنا محسن اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑی لاہور خطاب کرنے واسطے گئے اس شیراں والا گیٹ کیڑا گیٹ شیراں والا گیٹ شیراں والا دروازہ اتھے ایک مولوی صاحب سن جدا نام احمد علی لاہوری سی ہے سی 11 دا وہ رسالہ ایک نکلتا ہوں سی ندائے دین میرے کو بڑا چیر ہوں رہا رسالہ ندائے دین علماء دیوبند وچ ندائے دین مولوی احمد علی لاہوری انہاں ایک گل کیتی سی انہاں کیا محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تک گل پہنچ گئی وہ گل کی سی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا مزار شریف اے نہیں پارٹی چوک کول نہیں جتھے لوگ اج حاضری دیندے نے انہاں کیا بلکہ انہاں دا مزار تے شاہی کلے وچ تاکہ لوکاں نوں بد زن کیتا جائے تے مینوں پڑھ کے سوچ آ گئی ایک گل وہ ہے جڑی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نو پتہ نہ لگی مولوی احمد علی لاہوری صاحب نو پتہ لگ گئی جی ایک گل ہوئے جڑے بڑے بڑے اکابرین اولیاء کرام آ کے حاضری دیندے رہے دیندے پئے نے تے قیامت تک دیندے رہن گے یہ انہاں نے پتہ لگا مولانا صاحب نو یہ گل پتہ لگ گئی تے لوکاں دی توجہ کوئی نہ کیتی لیکن پھر بھی لوکاں دا دماغ خراب ہو سکتا سی وہم پیدا ہو سکتے سن قدرتی حضور محسن اعظم رحمت اللہ علیہ دی تقریر سی ہوتے لوکاں دسیا حضور ایتھوں تک گل پہنچ گئی آپ نے فرمایا اچھا دوران خطاب آپ نے تو چیلنج کیا بڑی جرأت کا مظاہرہ کر کے بڑی بہادری کا مظاہرہ کر کے تے تسی بھی بہادری کا مظاہرہ کر کے ذرا جا کے گل سننی تے اس گل نو ضائع نہ کریا جے پھر میری گل ہو کہ گل کا استقبال کرنا پھر بنتا نہ موقع بولو تو صحیح بڑی جرأت نال گل کی تھی
حضور محسن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا مولانا تمہارا کہنا یہ ہے کہ اس جگہ پہ مزار نہیں ہے، اصل قبر شاہی قلعے میں ہے۔ فرمایا میں سردار احمد ادھر خطاب کے دوران تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر داتا صاحب کے موجودہ مزار شریف پہ آ جاؤ، میں عرض کروں گا کہ حضور آپ کا مزار یہ ہے یا نہیں۔ اگر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ قبر انور سے مزار پرنوار سے باہر تشریف لا کر یہ فرما دے میرا مزار یہی ہے تو احمد علی نوری پھر تمہیں یہ بات ماننا پڑے گی۔ واجب کھولو آواز دو، ہاں اللہ یا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا پھر یہ تمہیں بات ماننی پڑے گی، اتنا تو تعلق جس مزار پہ جاؤ اتنا تعلق تو تمہارا کم از کم ہونا چاہیے کہ اگر تم کوئی عفس و مروز کرو تو اللہ والا نگاہ کرم فرما دے، اتنا تو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر اینا سی نا کہ چودھری محمد منیر نمبردار چک نمبر 121 گوکھوال، گوکھوال دا پتا جی حاجی صاحب نے پتا ہونا، گوکھوال اس جگہ تے حضور محسن رحمت اللہ علیہ دا خطاب سے ماشاءاللہ خطاب سے اتھے آنے چودھری منیر نمبردار صاحب یہ گوکھوال کے حضرت تشریف فرما ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ادھر ہے، ان کا بیان ہے، نمبردار صاحب کا بیان ہے، حضور محسن رحمت اللہ علیہ کا ادھر خطاب تھا، یہ بات ہے فروری 1960 دوران تقریر تھوڑی جی بارش ہونے لگ پئی تے تقریر ہو رہی سی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار ادوں ودیا کیڑا موضوع ہونا ہے، اس شان تی شانہ سب بڑی حضور محسن رحمت اللہ علیہ خطاب کر دیں، ہلکی ہلکی نا بوندا باندی ہونے لگ پئی، آپ نے فرمایا اینا مجمع اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اینا جمع غفیر، سبحان اللہ۔ اے بارش ہوندی ہے، بارش تے نال تے مجمع خراب ہو جائے گا، آپ نے تقریر روک دی تھی، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے بدل برسان والے فرشتے جنہ دا میں غلام ہاں تم ہی انہاں دے غلام ہے، بولو 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 بولو، جنہ دا میں غلام ہاں تم ہی انہاں دے غلام ہے، تے میں اپنا حق غلامی ادا پیا کرنا، تو اپنا حق غلامی ادا کر، میں کرنا پہ انہاں دی شان بیان، تے فرشتہ تو آپ ہی دس تو بارش برسا دے میں تے بندے ہل چل دا شکار ہو جانا، تے پھر محبوب تے ذکر دا لطف تے نہ رہ جائے گا تو کرنا، اجے اینی گل کی تھی تے بارش ہو گئی، اینی گل کی تھی تے بارش رک گئی، اینا تعلق تے ہونا ہی چاہیے نا، اینا تعلق تے ہونا ہی چاہیے نا، تے کہہ سکنا نا یہ تے جگر نو بنی تھی نگاہ کی تھی جاوے، جگر نو بنی تھی نگاہ کی تھی جاوے، جگر نو بنی تھی نگاہ کی تھی جاوے، سنیو ادھر رحمتہ تھی گٹا کی تھی جاوے، ادھر رحمتہ دی ادھر رحمتہ دی گٹا کی تھی جاوے،
اگر رحمتاں دی نمبردار صاحبان نے جیرنی گل کی بارش رو گئی اپنی عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال خطاب جاری و سائی رکھیا 2.5 گھنٹے تک یا 3 گھنٹے تک گفتگو اپنی جاری و ساری رہی بارش رکی رہی ایک بھی چھٹ نہیں پئی ایک بھی قطرہ نہیں آیا بارش بالکل تھم گئی ہے بارش رک گئی ہے اس کو بعد ایک منظر بڑا عجیب ہویا لوگاں نے سلام پڑے آئے لنگر شریف تقسیم ہویا ہے لوگ کرانو جان لگے یعنی کمپلیٹلی مکمل طور پہ ایبسولیوٹلی جلسہ کس ویلے ختم ہو گیا ہے لوگ کرانو جان لگے پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی یا رسول تے حضوری لبی ہوئے تے پیار ہوئے تے پھر مکہ مکرمہ دی محبت آپ ہی آ جاندی ہے جنہوں حضوری دی لذت لبی ہوئے مدینہ منورہ دا پیار آپ دل دے اندر سمو جانا ہے لوگ لے کے ہوندے سن مدینہ منورہ دیاں کھجورا مدینہ منورہ دیاں سگاتا کدی مکہ مکرمہ تو زمزم شیب لے کے ہونا کدی معتمر یا حاجی نے آ کے کھجورا پیش کرنیا ایک لفافے دے اندر کھجورا ہونیا یا ایک کپڑے دے اندر کھجورا بنیا ہونیا لیا کے پیش کر دینیا جسلے پیش کرنی آپ نے فرمانا ایک کھجور مینوں دے جو باقی جتنے طلبہ بیٹھے نے سارے دے اندر تقسیم کر دیا جائے اول تایا کر جتنے طلبہ ہوئے انہوں میں تقسیم کر دیا جائیں ایک کھجور اپنے منہ کے اندر پا لینی نہیں اجے نہیں تساں بولنا اگلی گل تے بولو گے بولن واسطے تو کوئی گل ہونی چاہیے نا میں تو بندہ بول نہیں پیندا بولن واسطے کوئی گل ہونی چاہیے کھجور ایک منہ وچ پا لئی انہوں چباندے نہیں ساڈے تے کھجور آئی نہیں تے گئی نہیں مگر جیڑی شے بھی آئی گئی جی آئی گئی تے حضور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا پیار ہے مدینہ منورہ دی کھجور دی کچھ نہیں زمین تے نہیں سڑ رہے حضور کھجور دی تے سمجھ ہوندی ہے انہوں مدینہ شریف دی ہوا لگی ہے وہ ہوا جدے وچ محبوب دیاں سانساں دا اثر موجود ہے ایک پوائنٹ ذہن چاہ گیا ہے فتوح البلدان دے اندر یہ بات موجود ہے جہاں مدینہ منورہ کا ذکر ہے نا شہر مدینہ طیبہ کا ذکر ہے ادھر امام حموی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی مٹی میں ایک خاص خوشبو ہے کادی خوشبو ہے محبوب دیاں سانساں دی خاص خوشبو ہے جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی جس کا مقدر یاری کرے اس کو وہ خوشبو سونگنے کے لیے اللہ عطا فرما دیتا ہے تے جے اندر بھی زکام ہوئے باہر بھی زکام ہوئے آنکھیں میں انہوں دے خوشبو آئی نہیں ادا مطلب ہے تیریاں ریلاں ٹوٹ گئیاں نے تیرے تلک دیا تارا ٹوٹ گئیاں نے جنہ دا تلک اج بھی ہے وہ ترے مصطفیٰ دے جا کے نہیں بلکہ پورے مدینہ منورہ وچ جتھے بھی جاندے نے یار دیا خوشبو محسوس ہو جاندیاں آپ نے کھجور منہ چپا لئی تے چپائی نہیں گھنٹہ گزر گیا 2 گھنٹے گزر گئے 3 گھنٹے گزر گئے اجے نماز دا ٹائم کافی باقی ہے اتنا ٹائم گزردا ہے بیا تے ویکھن والے طلبہ ویندے نے پئے حضور منہ بھی ہلایا نہیں ایک کھجور چبائی نہیں اجے گٹھلی پار تشریف لے آئی نہیں حضور وجہ کی ہے فرمایا یہ میرے کو لاگے سانو تلمستا کرنے والے ہو میرے کو لاگے حدیث دا درس لین والے عاشقو تواڈے واسطے میرا پیغام ہے میں سردار احمد یہ نظریہ رکھنا جنہ چر ایک کھجور مدینہ منورہ دی میرے منہ وچ رہے گی میں
नाला में जिन्हों खुद के पकड़ लिया है, जोर ना दबा लिया है, ये आप ही खुर खुर के अंदर जाती रहेगी। ये जिन्ना चिर जाती रहेगी उन्ना चिर मोहम्मद सरदार आमद ईमान ताजा रहेगा। जिन्ना चिर ये अंदर रहेगी ना, इसका असर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। उन्ना चिर ये तरो ताजा ईमान का बायस बनती रहेगी। ते जिन्हों ने प्यार कर लिया है अज उन्होंने कब्र भी रोशन ने। हजूर साडा प्यार है पर उन्होंने मंजिलों नहीं पहुंच सके। असीं ते अर्ज करने ये जेडे हजूरी लोग ने तुहाडे उन्हां दा सदका ही तुहाडी बारगाह च पेश करने सोहणिया इश्क दी चंगारी लभ जाए ते जेड़ा इश्क साडे कोल तुहाडा है वे ओहदे वास्ते असीं इन्हां कह लैने सोहणिया जे उन्हां नूं बुला लैंदे हो हुंदे लैलपुर ने पर हुंदे तुहाडी बारगाह अंदर ने। जदों चाहते हो उन्होंने बुला लेंदे हो, जदों चाहते हो उन्होंने खाब अंदर आ जाते हो। ते सोने असी भी अर्जो मरूज करने पे ये माजाक दे काजल वालिया असी अर्जो मरूज करने सोने इश्क तेरा रोग दिल नू ला गया, इश्क तेरा रोग दिल नू ला गया, इश्क तेरा रोग दिल नू। सिर्फ मेरी गुजारिश ओनू है जिहड़ा आशिक है। ते आशिक पता है वो चुप करके नहीं बहिंदा, वो आंदा बहाने बहाने ना सोने का जिक्र करिए, बहाने बहाने ना। जेड़ा मैं ये नहीं आंदा भी आशिक तुहाडे जो कोई नहीं, सब आशिक हो, तां ही ते आए हो, तां ही ते आए हो। और मजे की गल एक दसा, इस मस्जिद का संगे बुनियाद हजूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने रखे है। मैनू को पूछे क्यों जिक्र करना उन्हों का, मैं गया मसीह जी उन्होंने संगे बुनियाद ही उन्हें रखे, संगे बुनियाद ही उन्हें रखे। गुलबर्ग वाली बगदादी मस्जिद ਉਹਦਾ संगे बुनियाद भी उन्हें रखे, ए मस्जिद जामा मस्जिद बगदादी ਇਹਦਾ संगे बुनियाद भी उन्हें रखे। तो फिर करिए ना, फिर इस मसीह से बह के सोने में साधना मारिए। जेड़ा जेड़ा मेरे नाल है वो जरा थोड़ा जिहा मैनूं दस दिओ भी असीं नाल। ए माशाअल्लाह सब ठीक है जी। लो फजा जरा गूंज जाए तो गल फिर हो भी अल्लाह राजी करिए तो सोना पर्दे उठा दे, किसी की अख लग जाए तो सारे का बेड़ा पार हो जाए। मिलकर जरा एक बार ना कहना इश्क तेरा रोग दिल नू ला गया, इश्क तेरा रोग दिल नू, इश्क तेरा रोग सोनिया, इश्क तेरा रोग दिल नू ला गया, इश्क तेरा रोग दिल नू ला गया। हुण आ भी जा सोने मदीने वालिया, आ भी जा आप जा सोने मदीने, आप जा सोने मदीने वाले, आप जा सोने मदीने वाले, आप जा सोने मदीने वाले, आप जा सोने मदीने, सोने मदीने वाले, आप जा सोने मदीने
محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے آپ جا سونے مدینے آپ جا
واسطہ مدینے دیا تاجدارا ساڈے ول نگاہ کرم رکھیا جے بڑے سیاکار بڑے بد امال بڑے روح سیاواں سونیا خطا کار بڑے پر امتی تواڈے ہر ویلے تواڈیاں رحمتاں دے انتظار وچ رہنے آیا بجا سونے مدینے والے آیا بجا سونے مدینے حضرات گرامی یہ فیض یہ حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ آج ہم فیصل آباد میں نہیں ہر جگہ پہ درود و سلام کے جو تحفے پیش کیے جا رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یہ قدم جمائے حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو تب جا کر یہ ہماری بات بنی. حضور تشریف لائیے. یہ جو ہستی تشریف فرما ہے یہ میرے بہت پیارے بھائی ہیں, بڑے سکہ عالم دین ہیں, بڑے پائے کے مدرس ہیں, شیخ الحدیث ہیں, حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث برادر مکرم انتہائی عزت اور تکریم کے لائق علامہ محمد شاہد چشتی صاحب آستانہ عالیہ معظم آباد شریف. یہ آج بڑی مجھے مسرت ہے, بڑی خوشی ہے. میں 20 بار آپ کے پاس گیا ہوں, 20 بار ملنے, محبت سے, خلوص سے, پیار سے. آج انہوں نے کرم فرمایا کہ آپ تشریف لائے. 2-3 جملے میں عرض کروں گا کہ آپ کچھ نصیحت کے طور پہ ہمارے سامعین کو آپ عنایت فرمائیں. یہ بیٹے لگا دیں.